السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مزمل، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن پوائنٹ۔ ناظرین، غداروں کا جو ٹولہ ہے وہ متحد ہونے کی ناکام کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیں، متحد وہ ہوتے ہیں جو عوامی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ عوام کے مقصد کے لیے جو اتحاد بنتا ہے وہ جلد متحد ہو جاتے ہیں، اور متحد ہونے کے بعد اپنی قوم کو اور اپنی عوام کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جو ذاتی مفادات کے لیے، اپنی شاہ خرچیوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے جو متحد ہوتے ہیں، ان میں ہمیشہ تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ہمیشہ کیوں بڑھتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ دولت کے اصول کے لیے رہے ہیں اس اتحاد میں، نہ کہ کوئی ان کی نظر میں کوئی عوامی مقصد ہے۔ تو پھر وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں، مجھے اتنا حصہ ملنا چاہیے، مجھے یہ عہدے ملنے چاہیے، اور جو عوامی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں وہ عہدے کے طلبگار نہیں ہوتے، وہ عہدہ نہیں مانگتے۔ یہ میڈیا پہ آ کے تو ہر بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ چیز چاہیے، نہیں ہم تو کوئی مطالبات نہیں کر رہے، صرف ہم عوامی مقصد کے لیے ملتے ہیں، مگر بیک ڈور ان کے وہی مطالبات ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈپٹی کنوینر بنایا جائے، ہمیں یہ بنایا جائے، ہمیں وہ بنایا جائے۔ بہرحال ان کے آگے جو جن سے مطالبات کر رہے ہیں وہ بھی انہی کے ٹولہ ہے، ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ کسی طرح ہم متحد کر کے اپنے ساتھ دو چار اور غداروں کو ملا کے، کیونکہ پھر اس کا ایم کیو ایم پاکستان نہیں، غدار پاکستان نام دیا جائے اس پارٹی کو، جس پارٹی نے اپنے قائد کے ساتھ بے ایمانی کی۔ ہم پھر بولتے ہیں جس نے پارٹی نے اپنے ووٹر کے ساتھ، جو اردو بولنے والوں نے، جو اردو زبان پہ ووٹ دیا کہ نہیں یار یہ ہمارے اپنے ہیں۔ جو 2018 میں آپ کو یاد ہوگا مہم چلی تھی کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے، جب اس طرح کی مہمیں چلا کے کچھ ووٹ حاصل کیے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنوں کو بیگانہ کر دیا، بھول گئے، بالکل اسی طرح بھول گئے جس طرح آج اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بھول چکی ہے۔ وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی تھا آپ کے کہنے پہ آیا ہوا بندہ، آپ کے کہنے پہ ٹھیک ہے، میں نے ایک دو قدم غلط رکھ لیے، بس مجھے معافی دے دو، لے لو۔ مگر اس طرح کی باتیں آن ریکارڈ تو نہیں رہے، ظاہری بات ہے ایک الگ چیز دکھا رہے ہیں۔ جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے ٹی وی پہ، تو وہ پھر بیانیہ اپنا ہر بار بیچتے ہیں۔ پچھلے ہم ہر بات کرتے ہیں یہی کہ رجیم چینج کے بعد اور آج تک محترم عمران خان صاحب کی جو اسپیچ ہے وہ سیم ہے، کوئی ایک الفاظ کا فرق نہیں ہوگا۔ کبھی دو چار بندے ان ہو جاتے ہیں، کبھی دو چار بندے ان کی تقریر میں آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ رہی بات کراچی کی سیاست کی، تو کراچی کا دعوے دار بلدیاتی الیکشن آئے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے پرزور کوشش کر رہے ہیں کسی طرح۔ ایم کیو ایم پاکستان اور باقی جو دھڑے ان کے ساتھ مرجر میں انضمام میں ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ الیکشن رک جائیں، اور اس الیکشن میں جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے حشر نشر، یہ عوام بھی بہتر جانتی ہے ان کے ساتھ کیا بلدیات میں ہونے جاتا ہے، اور لوگ بھی جانتے ہیں۔ آج کل جیسے جلسہ کیا جماعت اسلامی نے کس گراؤنڈ کا انتخاب کیا؟ جو قائد اعظم کے مزار کے سامنے گراؤنڈ ہے، وہ اس کا انتخاب کیا۔ بڑا گراؤنڈ، باغ جناح جسے کہا جاتا ہے، بڑے گراؤنڈ کا انتخاب کیا، اور عوام بھی بھر کے دکھا دی اس گراؤنڈ کے اندر۔ جتنے فل تو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر بڑی تعداد میں عوام، پیپلز پارٹی سے زیادہ عوام، پیپل پارٹی نے جلسہ کیا تھا، یوم تاسیس منائی تھی، اس سے زیادہ عوام تھی۔ ایم کیو ایم نے ورکر کنونشن کیا تھا، اس سے بڑی عوام تھی۔ ایک بڑی عوام اور خواتین کی بہت بڑی تعداد جمع کر کے باغ جناح میں ان پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو خوف کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم کو تو میں اس گنتی میں گننا بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ بلدیاتی الیکشن میں کسی میئر یا کسی دوڑ میں شریک ہے۔ ہاں البتہ اگر کراچی میں اگر بات کریں تو کراچی میں صرف تین جماعتیں کہہ لیں، دو تو پھر ان کی حکومت ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا سکہ چلا لیں گی۔ پہلے نمبر پہ مجھے جو لگتا ہے پی ٹی آئی بڑی ادھر سے ٹکر دے گی، اور دوسری جماعت اسلامی۔
تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی، مگر تیسرے نمبر پہ کیا پتہ وہ نہ رہے، اپنے جو گورنمنٹ کے وسائل استعمال کریں، اور جو پاکستان کی غلیظ سیاست میں ہوتا آیا ہے وہی ہوتا رہے گا۔ اور ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ وفاق میں ان کی حکومت، صوبے میں حکومت، اور اس ٹائم پہ طاقت کا سر چشمہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طاقت کے زور پہ بڑا چینج لا سکتی ہے۔ مگر عوامی مائنڈیٹ کی بات کریں تو عوامی مائنڈیٹ پہ یہاں سے، کیونکہ ایم کیو ایم لندن کو ووٹ پڑے گا نہیں، معذرت، ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ پڑے گا نہیں، وہ ووٹ نہ پڑنے کی وجہ ایک تو الطاف حسین کا بائیکاٹ ہے، جو الطاف حسین نے بائیکاٹ کیا ہے اس کی وجہ سے ووٹ نہیں پڑے گا۔ دوسرا اگر ہم بات کریں کہ جو انہوں نے کھچڑی بنائی ہے اور الیکشنوں کے بعد سے اب تک یہ غائب تھے، اختیارات کا رونا روتے رہے اور پھر ایک دم غائب ہو گئے، پھر رجیم چینج کا ایسا بنے، تو جو اردو بولنے والا ہے ان سے خافیہ کافی ناراض ہے، تو پھر وہ ووٹ ایک تو الطاف حسین کی بائیکاٹ کی وجہ سے نہیں ڈلے گا، اوپر سے انہوں نے جو اتحاد میں شریک ہوئے ان کی وجہ سے نہیں حصہ ڈالے گا، باقی جو بچا وہ پھر اتنی کوانٹٹی نہیں بچتی کہ یہ کوئی آگے بڑھ کے آئے۔ رہی بات جہاں پی ایس پی آج تک کوئی سیٹ نہیں جیتی، تو پی ایس پی کا اس ٹائم پہ بھی کوئی نہیں سمجھ رہا، اور فاروق ستار گروپ کو بھی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کامیابی ملے گی۔ البتہ کچھ سیٹیں اگر حقیقی جی سکتی ہے مہاجر قومی موومنٹ، آفاق احمد صاحب کچھ سیٹیں نکال سکتے ہیں اس بار، اور ہر بار کچھ نکالتے بھی ہیں، مگر اس بار امید ہے کہ زیادہ سیٹیں وہ نکالے گا، اس طرح کی جو باتیں چل رہی بات جماعت اسلامی ٹکر دے گی، اور ٹکر دے گی آپ کو پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس ایک مضبوط بیانیہ موجود ہے کراچی میں اور پاکستان میں، وہ اپنا بیانیہ اور اپنا نیریٹو بنانے میں کامیاب ہے، تو بڑا دے گی۔ بہرحال آپ یہ تھی خبریں، اور مزید خبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اگر آپ نے میرا یہ والا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازماً کر دیں، اور اسی چینل کے ڈسکرپشن میں میرے ایک اور چینل کی لنک ہے، تو آپ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔